اگر یہ کہا جائے کہ ارنب گوسوامی انڈیا کے سب سے متنازع ٹی وی اینکر ہیں تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ ریپبلک ٹی وی سے منسلک اینکر پرسن اپنی شعلہ بیانی کے لیے مشہور تو ہیں ہی، لیکن اکثر اوقات ان کے شو میں مچنے والا واویلا سوشل میڈیا صارفین کے لیے تنقید و مزاح کا مواد فراہم کرتا ہے۔ حال ہی میں ان کی ایک نئی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہیں اپنے ذرائع کی غلط خبر پر شرمندگی اٹھانی پڑی۔ یہ واقعہ ہے 15 ستمبر کا، جب ارنب نے اپنے پروگرام دی ڈیبیٹ میں دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ایک ایکسکلوزیو خبر ہے۔ اس شو پر انہوں نے پاکستان کا موقف جاننے کے لیے حکمران جماعت تحریک انصاف کے بانی رکن اور ترجمان عبدالصمد یعقوب کو مدعو کر رکھا تھا، تاہم انہیں بولنے کا کم ہی موقع ملا۔ ارنب گوسوامی نے اپنے اس پروگرام میں دعویٰ کیا کہ ان کے پاس باوثوق ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ پاکستان کی ISI کے اہلکار کابل کے سرینا ہوٹل کی 5ویں منزل پر رکے ہوئے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد انہوں نے متعدد بار اپنے دعووں کو دہرایا اور پاکستانی مہمان کو زیر تاب لانے کے لیے انہیں چیلنج بھی کیا۔ میرے ذرائع کی فکر نہ کریں، اگر آپ چاہیں تو میں ان کے کمرہ نمبر بھی بتا سکتا ہوں، انہوں نے کھانے میں کیا کھایا یہ بھی بتا سکتا ہوں۔ اس روز تو بات آئی گئی ہوگی، تاہم اگلے پروگرام پر عبدالصمد یعقوب واپس آئے اور ارنب کے دعووں کو دہرایا۔ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ ISI کے اہلکار سرینا ہوٹل کی 5ویں منزل پہ رکے ہوئے ہیں۔ میرے ذرائع کے مطابق کابل کے سرینا ہوٹل کی صرف 2 منزلیں ہیں، تیسری، چوتھی اور 5ویں منزلیں ہیں ہی نہیں۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے ارنب کا رنگ ماند پڑا اور چہرے پر شکن نمودار ہوئی، پھر ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور انہوں نے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور ان دونوں پروگراموں سے لیے گئے ویڈیو کلپ جنگل کی آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیلے۔ کہتے ہیں کہ صحافی کی قابلیت کا دار و مدار اپنے ذرائع پر ہوتا ہے، جس کے ذرائع زیادہ قابل اعتماد ہوں وہی کامیاب صحافی بن سکتا ہے۔ تاہم اس بار ایسے لگتا ہے کہ ارنب کے ذرائع نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ارنب گوسوامی کی شوخی، بے ربط شور شرابہ اور جانبدار کوریج ہی اصل خطرہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کے ٹی وی چینل کے ناظرین کو غلط اطلاعات، تفرقہ بازی، اشتعال انگیز نظریات پہنچنے کے ساتھ ساتھ ہندو قوم پرست جماعت BJP کا پروپیگنڈا پہنچایا جا رہا ہے، مگر اب بھی بہت سے صارفین کے خیال میں ارنب ہنسی اور کہو کا بڑا سبب ہیں۔ سوشل میڈیا پر رد عمل۔ اگرچہ یہ غلطی ارنب سے زیادہ ان کے کسی پروڈیوسر یا نامہ نگار کی تھی جس نے اپنے باس کو معلومات دینے سے قبل ان کی تصدیق نہیں کی تھی، تاہم سوشل میڈیا پر صارفین نے ارنب کو شرمندہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا اور کئی دلچسپ اور مزاحیہ تبصرے دیکھنے کو ملے۔ عاطف متین نامی صارف نے تو ارنب کو مشکل سے نکالنے کے لیے فوری طور پر یہ نوید سنائی کہ ارنب کے دعوے کے بعد سرینا ہوٹل نے 5ویں منزل کی تعمیر بھی شروع کر دی ہے، مگر جنہیں ارنب کی فکر ہے وہ کسی بھی طور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دعوے کو ہر صورت سچ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ایک صارف نے تو ہوٹل سے قدرے اوپر تیسری اور چوتھی منزل کی پرواہ کیے بغیر ہوا میں ہی 5ویں منزل تعمیر کر کے ارنب کے ناقدین کو منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کی اور ارنب کو یہ بھی بتایا کہ یہ رہا ISI کا 5واں فلور۔ ایک صارف طلعت کاشف نے ایموجی کے ساتھ اپنی بات کی وضاحت کچھ یوں کی کہ ہر کوئی ارنب اور اس کے انٹیلیجنس ذرائع پر ہنس رہا ہے، مگر میں اس کے لہجے کی وجہ سے ہنسی نہیں روک پا رہی ہوں۔ علی رضا محفوظ نامی صارف نے بالی ووڈ کی فلم گینگز آف واسے پور سے انڈین اداکار نواز الدین صدیقی کی وہ تصویر شیئر کی جس میں وہ سگار سلگا کر اس کے نشے میں دھت رہنا پسند کرتے ہیں اور کچھ سننا پسند نہیں کرتے۔ اس تصویر کے ساتھ علی رضا نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس ذرائع ہیں ارنب گوسوامی کے۔ ارنب کا دفاع کرنے والے بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے اور حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنے پسندیدہ اینکر سے محبت کا اظہار کرنا نہیں بھولتے۔ ہمت وردانی نامی صارف نے اس ٹویٹر ٹرینڈ پر ضرور حصہ لیا، مگر صرف ارنب کو TRP کیس سے بری ہونے پر مبارکباد دی اور ان کے نئے دعوے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ اس مشکل صورتحال میں ادیتیا نامی صارف نے اور تو کچھ نہیں کیا سوائے ارنب کے ساتھ اپنی محبت کی اظہار کی۔ وہ ارنب کی مسکراہٹ کو اپنا سب کچھ قرار دینے پر تلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارنب کا متنازع اور جھگڑالو انداز۔ ارنب گوسوامی یقینی طور پر اس طرح کی کوریج کو اپنانے والے پہلے شخص نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس میں پہلے سے کہیں زیادہ غصیلا اور جارحانہ انداز اپنایا ہے۔ ان کا سخت لہجہ اکثر انڈین معاشرے میں حساس مذہبی تفریق پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ برس اپریل میں انہوں نے غلط طور پر ایک مسلم تبلیغی جماعت پر کورونا لاک ڈاؤن کے احکامات کو پامال کرنے کا الزام عائد کیا تھا اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا تھا کہ اس جماعت کے رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ انڈیا میں کورونا وبا کی ابتدائی دنوں میں اس تبلیغی گروہ نے دلی میں ایک اجتماع کیا تھا جس کے بعد ملک بھر میں 1000 کورونا متاثرین کا تعلق
اس اجتماع سے جوڑا گیا، جبکہ اس اجتماع کے منتظمین کا اصرار تھا کہ اس اجتماع کا انعقاد حکومت کے لاک ڈاؤن نافذ کرنے سے قبل کیا گیا تھا۔ انڈیا کی بہت سی عدالتوں نے بھی اس دعوے کو تسلیم کیا ہے، لیکن ریپبلک ٹی وی سمیت دیگر بہت سے ٹی وی چینلز کی جانب سے اس متعلق غلط خبریں اور پروگرام نشر کیے جانے کے باعث انڈیا کے سوشل میڈیا پر اسلام فوبیا کے متعلق رد عمل کو ہوا ملی۔ ارنب گوسوامی نے اپنے جھگڑالو انداز میں کیے پروگراموں میں سے ایک میں کہا تھا، آپ کو چاہے اچھا لگے یا برا لگے، لیکن آج کورونا کے وبا جن مشکل حالات سے یہ قوم گزر رہی ہے، اگر اس کا کوئی ایک مجرم یا قصوروار ہے تو وہ تبلیغی جماعت ہے۔ اس کے بعد جولائی میں ریپبلک ٹی وی نے اپنی توجہ بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ کی موت پر مرکوز کر لی۔ پولیس نے ان کی موت کو خودکشی قرار دیا تھا، لیکن سشانت سنگھ کے اہل خانہ نے ان کی گرل فرینڈ ریا چکرورتی کے خلاف پولیس کو درخواست دے دی، جس میں انہوں نے ریا چکرورتی پر سشانت سنگھ کو خودکشی کی ترغیب دینے کا الزام عائد کیا۔ تاہم ریا چکرورتی نے ان الزامات کی تردید کی ہے، لیکن ان الزامات نے انڈین میڈیا پر ایک زن بیزار اور سخت نفرت انگیز کوریج کی لہر کو جنم دیا۔ ریپبلک ٹی وی نے سشانت سنگھ کو خودکشی پر ترغیب دینے کے الزامات پر ریا چکرورتی کے خلاف ایک مہم چلاتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا اور ٹی وی اسکرین پر اریسٹ ریا ناؤ یعنی ریا کو فوراً گرفتار کرو کے ہیش ٹیگ بھی چلائے۔ ارنب گوسوامی کون ہیں؟ ارنب گوسوامی انڈیا کی شمال مشرق کی ریاست آسام میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فوج میں افسر تھے۔ انہوں نے دلی یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی اور ماسٹرز کے لیے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے اسکالرشپ حاصل کی۔ انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز کولکتہ کے روزنامہ دی ٹیلی گراف اخبار سے کیا۔ بعد ازاں انہوں نے انڈیا کے پہلے نجی نیوز چینل میں سے ایک این ڈی ٹی وی میں ملازمت اختیار کر لی۔ ان کے پرانے ساتھی انہیں ایک متوازن اینکر کے طور پر یاد کرتے ہیں جو اچھے انداز میں مباحثہ کرواتے تھے۔ وہ جو آج اسکرین پر ہیں، اس سلسلے کی شروعات سن 2006 میں ہوئی جب انہوں نے ٹائمز ناؤ چینل میں شمولیت اختیار کی، جس نے انہیں اپنے سب سے مرکزی چہرے کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے اس وقت انڈیا کے متوسط طبقے کی نبض پر ہاتھ رکھا، جو اس وقت کی حکمران جماعت کانگریس پر ممبئی حملوں میں سیکیورٹی ناکامیوں اور کرپشن سکینڈلز پر سخت نالاں تھی۔ وہ بہت جلد ہی انڈیا کے ہر گھر میں مقبول ہو گئے۔ ارنب گوسوامی سن 2017 میں ریپبلک ٹی وی نیٹ ورک کی بنیاد رکھنے کے بعد مزید سخت اور جانبدار بن گئے۔ سن 2019 میں انہوں نے ہندی زبان میں بھی ایک چینل لانچ کیا اور اپنی مقبولیت کو شہروں سے دیہاتوں تک بڑھا دیا۔